نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 33۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے قتل کیا تھا، منہم ان میں سے، نفساً ایک بندے کو، فاخاف لہذا میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون اس سے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ آیت نمبر 34۔ وآخی اور میرا بھائی، ہارون علیہ السلام ہوا وہ، افصح زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لساناً با اعتبار زبان کے، فارسل ہو چنانچہ تو بھیج دے، معایا میرے ساتھ، ردن یصدقنی مددگار بنا کر، یصدقنی جو میری تصدیق کرے، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان یکذبون اس سے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 35۔ قال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنشد عنقریب ہم مضبوط کر دیں گے، عضدہ کا تیرا بازو، بے اخی کا تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل اور ہم کر دیں گے، لکما تم دونوں کے لیے، سلطاناً غلبہ، فلا یصلون پھر نہیں وہ پہنچ سکیں گے، الیکما تم دونوں کی طرف، بآیاتنا تم جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جس نے پیروی کی تمہاری، ومن اتبعکم الغالبون اور جس نے تمہاری پیروی کی غالب رہوگے۔ آیت نمبر 36۔ فلما پھر جب، جاءہم آیا ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بے آیاتنا بینات ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا تو انہوں نے کہا، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مفترا جادو گھڑا ہوا، وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنی، بہذا یہ باتیں، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادوں میں سے۔ آیت نمبر 37۔ وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی میرا رب، عالم و خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو جو، جاء آیا، بالہدا ہدایت کے ساتھ، من عندہ اس کی طرف سے، ومن تکون اور اس شخص کو کہ ہوگا، لہو اس کے لیے، عاقبۃ الدار بہتر انجام آخرت کا، انہ بلا شبہ شان یہ ہے، لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پاتے ظالم۔ اب محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 33۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، لہذا فاخاف ان یقتلون لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ وہ خطرہ تھا جو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو لاحق تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 34۔ وآخی ہارون ہو افصح منی لسانا فارسل ہو معایا ردن یصدقنی اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے۔
اسرائیلی روایات کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ، کھجور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے آگ کا انگارہ جو ہے وہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے آپ کی زبان جل گئی تھی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں؟ تاہم قرآن مجید کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرا تھی، جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی۔ ریدن کے معنی ہیں معین، مددگار، تقویت پہنچانے والا، یعنی ہارون علیہ السلام اپنی فصاحت لسانی سے مجھے مدد اور تقویت پہنچائیں گے۔ انی اخاف ان یکذبون، ما یردن یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، لہذا تو ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے تاکہ وہ میری یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کریں۔ انی اخاف ان یکذبون، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 35، قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم تیرے بھائی ہارون کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرما لی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر ان کا ساتھی اور مددگار بنا دیا گیا۔ اے موسیٰ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، ہماری نشانیوں کے ساتھ موسیٰ تم جاؤ، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہیں گے۔ یعنی یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں کافی دفعہ اپنے آ چکا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 39 میں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں اور سورہ مومن کی آیت نمبر 51 اور 52 میں۔ آیت نمبر 36، فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے تو وہ بولے یہ تو ما هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى، یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں تو یہ باتیں کبھی بھی نہیں سنی، آباء و اجداد میں سے باتیں یہ نہیں سنی تھیں۔ یعنی یہ دعوت کہ کائنات میں صرف ایک ہی اللہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، ہم نے اپنے باپ دادوں میں یہ بات نہیں سنی تھی، ہمارے لیے بالکل نئی ہے، یہ ہم نے سنی ہے، نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس نے تو تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش مکہ نے بات کہی تھی۔ آیت نمبر 37، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ
بمن جاء بالہدی من عنده۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا میرا اللہ ہے، اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صحیح ہوگی، یا تمہارے باپ دادا کی طرف سے جو آئے گی وہ صحیح ہوگی۔ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، یعنی اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندگی اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جانا ہے، اور یہ استحقاق صرف توحید والوں کو ہی آئے گا، ان کے حصے میں آئے گا، ان کو ہی ملے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ ظالم سے مراد کون ہے؟ ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ ظلم کے معنی میں وضع الشیء فی غیر محلۃ، کسی چیز کو اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے، اسی طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور یہ کامیابی سے یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے، دنیا میں خوشحالی اور مال و اسباب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی صرف اہل و کفر و شرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کامیابی کی نفی فرما رہا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوشحالی اور فراوانی ہے۔ آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔